الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات محترم، آج جمادی الثانی کی کتنی تاریخ ہے؟ ماشاءاللہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں سارے۔ آج جمادی الثانی کی 27 تاریخ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جمادی الثانی میں کیا اہم واقعہ ہوا تھا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے 22 جمادی الثانی۔ 22 جمادی الثانی کو آپ کا یوم وفات ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر ہمارے ایمانوں کو تقویت بخشتا ہے، ہمارے ایمانوں کو نور بخشتا ہے، روشنی دیتا ہے۔ ذکر تو بار بار وہی ہوتا ہے، لیکن جب جتنی بار بھی کیا جائے ایمان کی روشنی بڑھتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے، اپنی پیغمبر کی مصاحبت کے لیے بھی عجیب لوگوں کو چنا تھا۔ ساری کائنات میں سے، سارے انسانوں میں سے اللہ نے نبیوں کو چنا، اور سارے نبیوں میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چنا۔ جس طرح انبیاء کو اللہ نے انتخاب فرمایا، اس طرح پورے مکہ اور مدینہ اور عرب کے معاشرے میں سے ایک ایک کو چن کے منتخب کیا تھا۔ چھانٹی کرتے ہیں نا، چھانٹی۔ ہزاروں لوگ تھے، ان ہزاروں لوگوں میں سے یہ چند سو جو تھے یہ منتخب ہوئے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قرآن مجید نے ان کو صحابی کے لفظ سے مخاطب فرمایا۔ یہ واحد اعزاز ان کا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، غار ثور کا واقعہ۔ اور صحابہ، میں ہزاروں بار اس بات کو عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر صحابہ کا واسطہ درمیان سے نکال دیا جائے تو پورے کو پورا دین جو ہے دھڑام سے زمین پر گر پڑتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العزت نے دین پہنچایا جبرائیل کے ذریعے، تو اللہ نے پھر جبرائیل کی گواہی اور شہادت اور صداقتی گواہی قرآن میں دی ہے، پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی قرآن میں دی ہے، پھر صحابہ کی گواہی قرآن میں دی ہے۔ کیونکہ یہ واسطے سے دین ہم تک پہنچنے کے، اگر ان میں سے کسی ایک واسطے پر بھی شک پڑ جائے تو پورا دین مشکوک ہو کر رہ جاتا ہے، حیثیت ہی کوئی نہیں بچتی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک ایک صحابی ستارے کی مانند ہے، اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق کو تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پہلے مسلمان ہیں مردوں میں سے، جس سے عورتوں میں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مردوں میں سے یہ اعزاز سیدنا ابوبکر کو حاصل ہے۔
اب قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہوتے رہیں گے سب کا ثواب سیدنا ابوبکر کو ملتا رہے گا، کیونکہ جو بنیاد بنتا ہے، جو آغاز کرتا ہے، اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ صحابہ کی اہمیت سمجھنی ہو تو عام طور پر لوگ تواریخ پڑھتے ہیں، تاریخ صحابہ کو سمجھنے کا ذریعہ نہیں ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ تاریخ تو سچی اور جھوٹی کہانیوں کا مجموعہ ہوتی ہے، تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں۔ یعنی آج میں ایک کتاب لکھ دوں تو 100 سال کے بعد وہ بھی تاریخ بن جائے گی، جھوٹ لکھوں سچ لکھوں کیا اس کا ثبوت ہے؟ تو تاریخ میں ساری سچی جھوٹی سب کہانیاں ہوتی ہیں۔ ایک ایسی کتاب ہے جس پر کوئی بھی شک نہیں کیا جا سکتا، وہ واحد کتاب ہے قرآن مجید، اللہ کا کلام۔ صحابہ کی گواہی قرآن دیتا ہے، صحابہ کے پیچھے قرآن کھڑا ہے، تاریخ نہیں۔ تاریخ جو بھی کہے، ہم تاریخ کو ایک طرف رکھیں گے، قرآن سے سمجھیں گے صحابہ کو، اور قرآن نے اعلان بڑی وضاحت سے فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سارے کے سارے صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا، وہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رضا کا یہ سرٹیفکیٹ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب سارے کے سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو سب سے آخر میں جو انعام ملے گا، سب سے آخر میں، وہ اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ ہوگا۔ یعنی اللہ یہ اعلان فرمائیں گے کہ اے جنتیوں، آج میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ کیونکہ جنتیوں کے دل میں ایک دھڑکا لگا رہے گا کہ نہ جانے پھر نہ کہیں نکال دیے جائیں جس طرح پہلے نکالے گئے تھے، پھر نہ کہیں اللہ ناراض ہو جائے اور پھر کہیں اور بھیج دیے جائیں۔ تو یہ اعلان وہ اعلان ہوگا جو جنتیوں کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا مظہر ہوگا کہ مطمئن ہو جاؤ، اطمینان پکڑو، اللہ آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یعنی جنتیوں کا جو آخری انعام ہے صحابہ کا، وہ دنیا میں پہلا انعام ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ فرمائیں ان کی عظمت کا۔ یعنی عام جنتی کا، جو میرے جیسے مسلمان ہیں، ان کا جو آخری انعام ہوگا وہ جنت میں یہ اعلان ہوگا کہ اے جنتیوں، آج میں تم سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور صحابہ کا ایمان جو ہے اس لیول پہ ہے کہ ان کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے، دنیا کے اندر یہ اعلان فرما دیا گیا۔ اب جنت میں ان کے درجات کی کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں۔ اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب کے احسانات کا بدلہ دنیا کے اندر دے دیا، صدیق کے احسان کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ باقی سب جتنے بھی تھے وہ ان کے احسانات کا بدلہ دے دیا۔ صحابہ کے جب مسجد نبوی بنائی گئی تو صحابہ کے مکانوں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، ارد گرد سارے مکان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے ارشاد فرمایا کہ سارے دروازے جو ہیں وہ مسجد نبوی کے بند کر دیے جائیں، دوسری طرف کھولے جائیں، صرف صدیق کا دروازہ کھلا رہے، وہ بند نہیں کیا جائے گا، وہ دروازہ کھلا رہا۔ اور آپ بھی کبھی مسجد نبوی تشریف لے جائیں تو آج بھی وہاں پہ تختی لگی ہوئی ہے کہ یہاں پہ حضرت ابوبکر کا گھر ہوتا تھا، بالکل حضور کے روضے کے سامنے اپوزٹ دوسرے دروازے پہ۔ تو یہ اعزاز ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ گھرانہ ایک ایسا گھرانہ ہے جس پورے گھرانے سے اللہ نے دین کی خدمت لی ہے، پورے گھرانے سے، بیوی بھی، بچے بھی، یعنی باپ بھی، دادا بھی، پوتے بھی، سارے کے سارے مسلمان ہیں الحمدللہ۔ یعنی سیدنا ابوبکر صدیق کے والد اگرچہ بعد میں ایمان لائے ہیں لیکن وہ بھی ایمان لے آئے، اور اس کے بعد آپ کی اولاد جو ہے، ان کے آگے اولاد، سارے کے سارے ایمان والے لوگ ہیں۔ اللہ نے یہ اعزاز نصیب فرمایا۔ آج ہمیں یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، بڑی کنفیوژن، مشکل پیش آتی ہے کہ لیڈر کسے کہتے ہیں۔ اگر صرف ایک سیدنا صدیق اکبر کے حالات کو ہم پڑھ لیں تو اس ملک میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ یہ غلط فہمیاں، یعنی مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم غلط لیڈر کو چنتے ہیں۔ ہمیشہ 75-77 برس ہو گئے ہمارا یہی حال ہے کہ ہماری آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے اور ہمیشہ ہم غلط لیڈر کو چنتے ہیں، چونکہ وہ معیار ہمارے سامنے نہیں ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار، آپ کے صحابہ کا معیار ہمارے سامنے نہیں ہے کہ لیڈر کسے کہا جاتا ہے، کون لیڈر ہو سکتا ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی جیب سے قربان کرے، جو اپنا آپ قربان کرے، اپنا مال قربان کرے،
آج اگر اس پیمانے کے اندر آپ دیکھیں کون اس قابل ہے جو ہمارا لیڈر کہلائے؟ کوئی بھی نہیں. کسی جماعت میں، کسی پارٹی میں کہیں کوئی نظر نہیں آتا، اور لوگ پھر انتخاب کرتے ہیں. اس کا حل تو یہ ہونا چاہیے کہ عوام بائیکاٹ کر دے کہ ہم کسی کو منتخب نہیں کرتے، کوئی اس قابل ہی نہیں ہے. لیکن جب ہم خود منتخب کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ بھی بھگتتے ہیں. اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی لیڈر کسے کہا جاتا ہے؟ میدان بدر میں سب سے مشکل مرحلہ یہ تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کون کرے گا. آپ کے لیے جو حجرہ بنایا گیا تھا، چھپر ایک بنایا گیا تھا، اس پہ پہرا کون دے گا؟ اللہ اکبر. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب خاموش ہو گئے جب یہ کہا گیا کہ بتاؤ کون ہے جو یہ ذمہ داری ادا کرے گا کہ حضور کے اس چھپر کے سامنے کھڑے ہوگا تلوار لے کے. کہتے سارے صحابہ خاموش ہو گئے، ایک لمحے کے لیے سوچ پہ پڑ گئے، کیونکہ ٹارگٹ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یعنی صحابہ کے جو پورے کفار تھے ان کے پورے مجمع کے ٹارگٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کہتے سب سے پہلی جو آواز آئی تھی وہ ابوبکر کی آواز تھی کہ میری خدمات حاضر ہے، میں یہاں موجود رہوں گا، پریشان نہ ہو آپ، میں اکیلا کافی ہوں. تو سیدنا ابوبکر صدیق تنہا تلوار لے کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑے ہیں، اور ادھر وہ تلوار لے کے کھڑے ہیں، اور ادھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ جو ہیں اللہ کے آگے پھیلا دیے، اپنی پیشانی زمین پہ رکھی، اور پتہ ہے کیا کہا کہ مولا 13 برس کی محنت میں 313 ہی لے کے آیا ہوں. آج اگر یہ مٹ گئے، ختم ہو گئے، تو پھر قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہ رہے گا. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ حضور نے رونا شروع کیا، سجدے کے اندر پڑے ہوئے حضور روتے جا رہے ہیں اور یہ فرماتے جا رہے ہیں کہ مولا توحید کے یہ جانثار اگر آج ختم ہو گئے پھر قیامت تک تیرا نام لیوا نہیں رہے گا قیامت تک. کہتے ہیں حضرت ابوبکر کہتے ہیں مجھ سے دیکھا نہ گیا. میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ ہاتھ رکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجیے، اللہ آپ کو محروم نہیں کرے گا. کہتے حضور نے اپنی گردن کو اٹھایا اور مسکرائے اور فرمایا کہ ابوبکر فتح کی بشارت آ گئی، فتح کی بشارت آئی. تو اللہ نے پھر فتح نصیب فرمائی. اللہ اکبر. ایمان کسے کہتے ہیں؟ سیکھنا ہو تو صدیق کو دیکھا کرو. اس وقت تک ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر ایمان نہیں لائے تھے، یعنی عبد الرحمن ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ کفار کی طرف سے اس مجمع کے اندر شامل تھے. عبد الرحمن نے آواز دی ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ اللہ اکبر. ادھر باپ سنتا ہے. باپ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے. آپ نے ہاتھ پکڑا، نہیں صدیق تم نہیں جاؤ، کوئی اور جائے گا. کسی اور کو بھیج دیا. بہرحال مقابلہ ہوا، معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد وہ ایمان لے آئے. اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی. ایک دفعہ باتوں میں بڑی بات کا واقعہ ہے، باپ سے کہنے لگے ابا جی میدان بدر میں ایک موقع ایسا آیا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے اور میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. اگر میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. اللہ اکبر. صدیق نے فرمایا بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو اپنے نبی کے دشمن سمجھ کر قتل کر دے، تو نہ بچتا. کیونکہ اس وقت ایمان اور کفر کا مقابلہ تھا. اس وقت تو میرا بیٹا نہیں تھا، ایمان اور کفر کا مقابلہ تھا. اس کو ایمان کہتے ہیں. اور یہ واقعہ تو آپ سب جانتے ہیں. اللہ اکبر. کہ جب حضور نے تبوک کے موقع پر یہ آواز دی ہے کوئی خرچ کرنے والا اللہ کے راستے میں، صحابہ نے بڑھ چڑھ کر خرچ کیا. بڑھ چڑھ جتنا خرچ کر سکتے تھے بہت خوب خرچ کیا. کوئی آدھا سامان لے آیا، کوئی کتنا سامان لے آیا، کوئی چوتھائی سامان لے آیا، سب نے سامان دیا. اللہ اکبر. صدیق اکبر نے اپنے گھر کی دیواروں کو بھی ٹٹولا، ہاتھ پھیرا کوئی سوئی تک بھی اٹکی ہوئی نہ رہ جائے، گھر کو یوں صاف کیا اور آقا کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھوڑ کے آئے؟ کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ لے کے آیا ہوں. گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ یا رسول اللہ آپ کا اور آپ کا نام چھوڑا ہے، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے صدیق. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ صدیق کاش تو ایک رات کی نیکی مجھے دے دے اور میری ساری عمر کی نیکیاں دے دے. غار ثور کے اندر جو تو نے رات گزاری ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کاش تو ایک رات وہ مجھے دے دے اور میری ساری عمر کی نیکیاں لے لے تو میں اس کو تیار ہوں. حضرت صدیق نے کہا کہ نہیں، یہ سودا نہیں ہو سکتا، یہ سودا نہیں ہو سکتا.
یہ وہ مقام ہے صدیق اکبر کی قربانی کا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل سے کہا کہ صدیق کو میرا سلام کہنا۔ اللہ اکبر! یہ اعزاز بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہے کہ جن کو اللہ بھی سلام کہتے ہیں۔ صدیق کو میرا سلام کہنا اور پوچھنا کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ اللہ اکبر! کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ اس وقت جب صدیق نے سب کچھ قربان کر دیا اور آقا اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو چھوڑا۔ میرے محترم دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا اگر ہمارے ذہنوں میں صرف ایک نہیں، زیادہ نہیں، صرف ایک ابو بکر کی زندگی ہمارے سامنے رہے تو کبھی ہمارا اپنے لیڈروں کو چننے میں غلطی نہ کرے۔ ہم غلطی کیوں کرتے ہیں کہ یہ ان کی سیرت ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ اللہ خلیفہ بنائے گئے، جب خلیفہ اپنے کپڑے کا کاروبار کرتے تھے تو پہلے دن بازار کی طرف چلے کپڑا اٹھا کے، حضرت عمر راستے میں ملے کہ کہاں جا رہے ہو بکر، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اپنا کاروبار کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ تم کاروبار کرو گے تو امت کو کون دیکھے گا؟ تمہاری تو ذمہ داری لگائی گئی ہے امت کی۔ انہوں نے کہا تو میں اگر نہیں کروں گا اپنے گھر کو کیسے پالوں گا؟ کہ نہیں، واپس جاؤ، ہم تمہارا وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر نے پھر اصرار کیا کہ نہیں، مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ حضرت عمر نے پھر عجیب دلیل دی، کہا کہ ابو بکر دیکھو میری بات سنو، جب تم بازار میں کھڑے ہوگے کپڑا بیچنے کے لیے تو سارے لوگ کپڑا تم سے خریدیں گے، کوئی دکھاوے کے لیے کہ خلیفہ ہے، خلیفہ وقت ہے، چلو کپڑا خریدتے ہیں، کوئی ویسے خریدیں گے تو لوگوں کا کاروبار مندہ پڑ جائے گا، باقیوں کا کیا بنے گا؟ تمہاری وجہ سے باقیوں کا نقصان ہوگا۔ حضرت ابو بکر کو یہ بات سمجھ آئی، کہا کہ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو، میں دوسروں کا نقصان نہیں کر سکتا۔ کہا کہ چلو تم واپس چلو، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ تمہارا وظیفہ۔ حضرت ابو بکر نے کہا اچھا کیا وظیفہ مقرر کرتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، مدینے میں جو مزدور ہے، سب سے کم تر جو مزدور ہے اس کے برابر میرا وظیفہ مقرر کرو۔ آج ہمارے لیڈر سب سے بڑھ کر مقرر کرتے ہیں اور وہ لیڈر تھے سب سے کم تر مقرر کرتے تھے۔ یہ معیار ہم سوچتے ہی نہیں، کبھی غور نہیں کرتے، پھر بھی ان کو لیڈر مانتے ہیں۔ الف سے لے کے یہ تک، 1 سے لے کے 100 تک جو بھی ہیں سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ اللہ بیوی نے کہا کہ ابو بکر میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے۔ کہا کہ میرے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں، مشکل ایک وقت کی روٹی ہی چلتی ہے، میں کہاں سے پیسے لاؤں؟ اس نے کہا اچھا چلو میں کچھ کرتی ہوں۔ مہینہ بھر بچت کی، ایک ایک پیسہ بچایا اور بچاتے بچاتے آخر مہینے کے بعد ایک دن میٹھا پکا لیا۔ سیدنا ابو بکر شام گھر تشریف لائے، دیکھا کہ میٹھا پکا ہوا ہے، سویٹ ڈش موجود ہے۔ پوچھا کہ کہاں سے ہے؟ کسی ہمسائے نے تحفہ بھیجا ہے؟ بیوی نے کہا کہ نہیں، ہمسائے نے نہیں بھیجا، میں نے بچت کی ہے، 1 مہینہ میں نے بچت کی ہے، بچت کرتے کرتے میں اس قابل ہوئی کہ اتنے پیسے بچا لوں کہ ہم سویٹ ڈش پکا سکیں۔ اللہ اکبر! سیدنا ابو بکر صدیق فوراً رک گئے، کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری تنخواہ اتنی زیادہ ہے کہ کم کی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر! مسلمانوں، آج تمہارا کوئی لیڈر ہے جو یہ کہے میری تنخواہ کو کم کرے؟ یہ سارے ایم ایل اے، سارے ایم پی اے یہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر اپنی تنخواہیں بڑھاتے ہیں۔ کبھی قوم کا بھی سوچا انہوں نے کہ قوم کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے؟ وہاں حزب اختلاف، حزب اقتدار سب متفق ہو جاتے ہیں۔ کبھی دیکھا کسی نے اختلاف کیا ہو؟ لیکن قوم کی باری آتی ہے تو یہ گلے پڑ جاتے ہیں، لڑتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری تنخواہ اتنی زیادہ ہے، اتنے پیسے۔ فوراً جو بیت المال کا جو انچارج تھا اس کے پاس گئے، اسے کہا کہ اتنے پیسے میری تنخواہ میں سے کم کر دیے جائے تاکہ ابو بکر کے گھر میں میٹھا نہ بچ سکے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہمارے پاس تو یہ معیار موجود ہیں، یہ کسوٹیاں موجود ہیں، روشنی کے معیار، ہم پھر بھٹک جاتے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ ہم کیوں بھٹکتے ہیں؟ ہم خود نہیں پڑھتے، ہم خود نہیں دیکھتے، ہم کسی اور طرف دیکھتے ہیں، ہم نے معیار کسی اور کو بنا لیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے سیدنا اسامہ کا ایک لشکر تیار کیا تھا کہ جو جائے گا روم کی طرف تو حملہ کرے گا۔ اسی اثناء میں یہ لشکر تیار ہوا، اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ لشکر روانہ نہیں ہو سکا، ابھی مدینے سے باہر ابھی ٹھہرا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور جب انتقال ہوا تو صحابہ کے اندر یہ مشورہ ہوا
کہ کیا یہ لشکر روانہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اللہ، سب نے اپنے اپنے مشورے دیے، اکثر کا مشورہ یہ تھا کہ نہ بھیجا جائے، کیونکہ اب حالات نازک ہو گئے ہیں، حالات اس قابل نہیں رہے، اب مدینے کو ضرورت ہے لشکر کی۔ سیدنا ابوبکر نے فرمایا میں اس بات کو نہیں جانتا، جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ چکے حکم ابو بکر کے ہوتے ہوئے وہ ختم نہیں ہو سکتا، میں اس بات کو تو گوارا کر لوں گا کہ مدینے کی عورتوں کو کتے گھسیٹ کے لے جائیں، مسجد نبوی کے اندر اذان نہ ہو، ابو بکر زندہ ہو اور حضور کا ایک حکم ٹوٹ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر کے ہوتے ہوئے حضور کا ایک حکم ٹوٹ جائے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ چنانچہ لشکر روانہ ہوا اور اللہ نے اس کے اندر برکت دی، اور لشکر کی روانگی سے دشمنوں پر دھاک بیٹھ گئی اور بغیر لڑے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ یہ تھے ابو بکر۔ لوگوں، ابو بکر کی زندگی میں ایک حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، چاہے جو مرضی ہو جائے، رسول کا حکم سب سے پہلے، اللہ کا حکم سب سے پہلے۔ خلیفہ بنائے گئے تو یہ اعلان فرمایا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلتا رہوں تو میری پیروی کرنا، اگر میں اللہ کے رسول کے حکم پہ نہ چلوں تو تم پر میری پیروی ذمہ نہیں ہے، میری پیروی بالکل نہ کرنا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا موقع آیا، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اس موقع پر ابو بکر نے پھر وہی جملہ دہرایا کہ اگر حضور کے زمانے میں یہ زکوٰۃ کا ایک اونٹ دیتے تھے اور اس کے ساتھ ایک رسی بھی دیتے تھے، اگر آج وہ دینے سے بھی انکار کریں گے ابو بکر پھر بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا۔ کوئی نہیں جاتا ہے نہ جائے، ابو بکر تنہا جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے زمانے کا ایک حکم ٹوٹ جائے اور ابو بکر زندہ رہے؟ مسلمانوں، آج ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ آج ہم دوسروں کو تو دیکھتے ہیں، اپنی زندگی نہیں دیکھتے کہ میں زندہ رہوں، میں اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہوں، لیکن میری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم موجود نہ ہو۔ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ اور کس طرح کے لیڈر ہیں ہمارے جن کا ہم انتخاب کرتے ہیں؟ خدا کے لیے غور کیا کرو۔ ابو بکر زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مینارہ نور ہے، روشنی ہے۔ اگر ہم اس روشنی کا استعمال کریں گے کبھی نہیں بھٹکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوا، صحابہ پریشان ہو گئے، سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا حادثہ پیش آ گیا۔ عمر جیسی شخصیت تلوار لے کے کھڑی ہے کہ جو یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دوں۔ ایسے میں ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا لیڈر، اللہ اکبر، جو اپنے بھی ہوش قائم رکھتا ہے اور قوم کے ہوش کو بھی قائم رکھتا ہے۔ سیدنا ابو بکر منبر پہ تشریف لائے اور آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ لوگوں محمد بھی اللہ کے رسول ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائیں کیا تم اپنے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، ایمان کو چھوڑ بیٹھو گے؟ حضرت ابوبکر نے اس موقع پر ایک جملہ کہا اور کہا کہ دیکھو، جو محمد کو پوچھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش اور عبادت کرتا تھا، وہ جان لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا، اور جو اللہ کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ پہلے بھی موجود تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس ایک جملے نے میری آنکھیں کھول دی۔ یہ ہوتا ہے لیڈر، جس کا ایک ایک جملہ قوم پہ بھاری ہوتا ہے، لیکن وہ خود ایک روشنی بنتا ہے، خود ایک مثال بنتا ہے اور خود سب سے آگے ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو 22 جمادی الثانی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے۔ اسی نسبت سے دل چاہا کہ ہم بھی اپنے ایمانوں کو تھوڑا روشن کر لیں اس ذکر سے، تاکہ ہمارے ایمانوں کو ترقی ملے۔ ان کا ذکر، یعنی کتنے عظیم لوگ ہیں کہ آج ان کا ذکر بھی کیا جائے تو ہمارے ایمانوں کو روشنی ملتی ہے۔ وہ کیسی آنکھیں تھیں جنہوں نے ان لوگوں کو دیکھا، اور وہ کیسی آنکھیں تھیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میرے ماں باپ ان پر قربان۔ یا اللہ، کبھی کبھی دل میں آتا ہے کہ یا اللہ، زندگی میں آپ نے یہ موقع نہیں دیا، موت کے بعد اس سے محروم نہ فرمانا۔ جن کو زندگی میں موقع نہیں ملا، انشاءاللہ دعا کیا کرو اللہ موت کے بعد اس سے محروم نہ فرمائے، اور برزخ کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی ان ہستیوں کی زیارت بھی نصیب فرمائے اور ان کا ساتھ بھی نصیب فرمائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہی محترم بھائی عباس صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ہماری مسجد کے بڑے مستقل نمازی تھے اور بڑے جذبے والے ماشاءاللہ ساتھی تھے، اور انتقال سے پہلے بھی فجر بھی پڑھ کے گئے، عشاء بھی پڑھ کے گئے۔ اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، اللہ کی مرضی ہے۔ میرے محترم دوستو، جس طرح ہم دوسروں کا اعلان کرتے ہیں نا کہ آج فلاں بھائی کا انتقال ہو گیا،
جلد ہی ہمارا بھی اعلان ہونے والا ہے۔ سنتے ہیں نا، دن رات مساجد سے سنتے ہیں آج فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، وہ تو جن منازل سے گزرنا تھا گزر گیا، ہمارا اعلان ابھی ہونے والا ہے، ایک دن ہوگا، اس سے پہلے ہم سب فکر کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔